بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یوم القیامہ این المتحابون بجلالی اليوم اذلهم فی ظلی اليوم لا ظل الا ظلی۔ رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے این المتحابون، کہاں ہیں آپس میں محبت کرنے والے، بجلالی، میرے عظمت اور جلال کی خاطر، الیوم، آج، ظلہم، میں ان کو سایہ دوں گا، فی ظلی، اپنے سائے میں، یوم، ایسے دن میں، لا ظل، نہیں کوئی سایہ، الا مگر ظلی، میرے سائے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے میری عظمت اور جلال کے لیے باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جس دن کہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ لوگ جن کا مرتبہ یہاں بیان ہوا ہے ان کی محبت کی بنیاد جو ہے وہ صرف دین ہے، یعنی وہ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر آپس میں ملتے ہیں اور اللہ کے جلال کی خاطر، اللہ کی عظمت کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ دنیاوی اغراض جو ہیں وہ اس محبت میں شامل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ایسی نعمت ہے جس کی چھاؤں جو ہے وہ دنیا میں بھی تقویت اور اطمینان کا باعث بنتی ہے اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے سائے کے نیچے پہنچا دے گی۔ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے لوگ وہ ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مجلسیں جماتے ہیں، ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کے لیے آتے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ناگواریوں کے باوجود تعلقات کو جوڑے رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے خیرخواہ ہوتے ہیں۔ احادیث کے مطابق ایسے لوگ جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین جو ہے وہ نور کے ممبر کا وعدہ بھی کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، اور ایسے لوگ جو ہیں ان کو اللہ کی محبت بھی ملے گی۔ جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں آپس میں، پھر اللہ ان سے محبت کریں گے، اور انبیاء، شہداء اور صدیق بالترتیب جن کے سب سے اعلیٰ درجے ہیں قیامت کے دن میں، وہ لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگوں کے جن کو انعام ملے گا یا جو ان کو کامیابیاں یا نور کے ممبر ملیں گے، اس پر یہ انبیاء اور صدیق اور شہداء جو ہیں، یہ لوگ بھی، یہ جو ہیں ہستیاں، یہ بھی جو ہے وہ ان کی کامیابی پر خوش ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، یعنی مومن نہ بن جاؤ، ایمان نہ لے آؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے، یعنی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، یعنی محبت کرنا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو اختیار کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے؟ اور وہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ، یعنی السلام علیکم کو پھیلاؤ، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو۔ سلام جو ہے وہ سلامتی کی دعا جو ہے، یہ محبت کی ایک چابی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ سلام جو ہے اس سے آپس کی محبت جو ہے وہ بڑھے گی۔ اور جو انعامات ہیں اس کے بارے میں بھی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ صحیح مسلم ہی کی روایت ہے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی کسی دوسری بستی کی طرف اپنے کسی بھائی کی ملاقات کے لیے نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں انتظار کے لیے فرشتہ بٹھا دیا، اور پھر باقی روایت بیان کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے جس طرح تو اللہ کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے، یعنی جو انسان کسی دوسرے بہن بھائی سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی خاطر وہاں محبت کرنے والوں کے لیے نور کے ممبر ہیں، ان پر انبیاء علیہ السلام، شہداء بھی رشک کریں گے، رشک مطلب ان کی کامیابی پر خوش ہوں گے۔ ابو ادریس خولانی بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ کہ میں دمشق کی مسجد میں گیا تو دیکھا کہ ایک جوان آدمی ہے جس کے دانت خوب چمکدار ہیں، ان کے پاس لوگ بیٹھے ہیں، جب وہ آپس میں کسی چیز کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں تو اس کے متعلق اس سے سوال کرتے ہیں، یعنی پھر
جب آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر اس جوان کی طرف پلٹتے ہیں اور اپنی رائے سے پھر پلٹ آتے ہیں اور اس کی جو رائے ہوتی ہے اس کو قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں اگلے روز صبح سویرے مسجد میں گیا، مگر وہ مجھ سے پہلے آ چکے تھے مسجد میں۔ میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے پایا، پھر میں ان کا انتظار کرنے لگا یہاں تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہو گئے۔ میں ان کے سامنے آیا اور میں نے سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا کہ اللہ کی قسم میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا واقعی ایسا ہے؟ میں نے کہا ہاں اللہ کی قسم۔ انہوں نے پھر فرمایا کیا واقعی ایسا ہے؟ میں نے کہا واقعی اللہ کی قسم۔ بس انہوں نے مجھے میری چادر کی گوٹ سے پکڑا اور مجھے اپنی طرف کھینچا اور فرمایا مبارک ہو، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مالک رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ موطا میں روایت کیا ہے۔ اور مستحب یہ بھی ہے کہ جس شخص سے محبت ہو اس کو بتلا دیا جائے۔ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھ کر کہا کہ مجھ کو ایک آدمی پاس سے گزرا تو کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کو بتلایا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بتلا دو۔ چنانچہ وہ شخص اس کے پاس گیا اور اس نے اسے کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ اس نے جواب میں کہا کہ اللہ تم سے محبت کرے جس کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ یعنی اس کو خبر دی جائے تاکہ محبت کا باہم تبادلہ بھی ہو جائے اور دونوں جو ہیں وہ اس کے فائدے حاصل کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرنے والا بنا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔